بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ روزمرہ زندگی میں درود شریف کو شامل کرنے کے کچھ آسان اور پریکٹیکل عملی طریقے آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے کہ جن طریقوں کو اپنا کر آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اور زندگی تب ہی بدلے گی جب آپ کی سانسیں درود شریف کے ذکر سے معطر رہیں گی ہر وقت۔ اب یہ جو ہر وقت کا درود پاک پڑھنا ہے اور درود شریف کی عادت آپ کو ہو جانی چاہیے، اور آپ کا یہ جذبہ بھی ہے، شوق بھی ہے، لگن بھی ہے کہ درود پاک ہر وقت ہماری زبانوں پر جاری رہے، اور سب سے بڑھ کر جو لوگ اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ درود شریف ان کے قلب پر جاری ہو جائے، تو یہ عملی کچھ طریقے آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ بڑے خوبصورت طریقے ہیں، کبھی اپنی زندگی میں آزما کر دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو زندگی کا رخ بڑا بدلا بدلا سا نظر آئے گا جب آپ ان طریقوں سے درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ پہلا طریقہ بڑا خوبصورت، انتہائی آسان ہے کہ دن کی شروعات درود پاک سے کریں۔ جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلے، کم از کم 3 سے 5 اور 5 سے 10 مرتبہ بے شک ہاتھوں کی انگلیوں پر درود پاک پڑھ لیں اور اپنے دن کا آغاز کر لیں۔ یعنی جیسے ہی آنکھ کھلے اور آپ کی آنکھیں روشنی دیکھیں، یا جیسے ہی آپ کی صبح کے وقت فجر کے ٹائم جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، تو لیٹے لیٹے آپ نے 3 سے 5 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس سے آپ کے دن کی برکت اور سکون میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد بڑا ایک خوبصورت پریکٹیکل عملی طریقہ ہے درود شریف کو اپنی روٹین میں شامل کرنے کا، درود پاک کی کثرت کی اپنی عادت بنانے کا۔ وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موبائل کو ریمائنڈر بنائیں۔ اب ہر دوسرے شخص کے پاس موبائل تو ہے، اپنے فون میں 2 سے 3 گھنٹے بعد ایک چھوٹا سا الارم لگائیں جس کا نام رکھیں درود شریف۔ جیسے ہی نوٹیفیکیشن آئے، چند بار درود پاک پڑھ لیں اور اپنی توجہ اور دھیان جو ہے وہ آپ کا درود شریف کے ذکر کی طرف چلا جائے گا۔ جیسے مطلب دیکھیں نا، ہر بندے کی اپنی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، روٹین کچھ اس قسم کی ہوتی ہے، لیکن آپ یہ شوق بھی رکھتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت بھی ہونی چاہیے، ہماری زبان جو ہے وہ درود پاک سے ہر وقت تر بھی رہے، تو پھر یہ ایک چھوٹا سا عملی طریقہ بھی ہے کہ آپ اپنے موبائل پر ریمائنڈر لگا سکتے ہیں اپنی آسانی کے ساتھ کہ کتنے منٹس کے بعد یا کتنے گھنٹوں کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنے کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ فوراً سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ تیسرا بڑا خوبصورت طریقہ، خالی وقت کو قیمتی بنائیں۔ جب بھی چند لمحے آپ کو فرصت کے مل جائیں نا، تو یعنی چلتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے یا سفر کے دوران دل ہی دل میں درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ یہ ایک بہترین آئیڈیل ٹائم یوز ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کے پاس اگر فرصت کے کچھ لمحات بھی آپ کو میسر آ گئے ہیں نا، تو ان لمحات کو بھی آپ کوشش کریں کہ درود شریف پڑھ لیں۔ یعنی آپ کو اپنی روٹین میں یہ چیز شامل کرنی ہے کہ درود شریف کا جو ہے نا کہیں آپ کی زبان پر جاری رہنا چاہیے، اور جب آپ کی زبان عادی ہو جائے گی تو یقیناً آپ کے قلب پر ایک مقام آئے گا کہ درود شریف جاری ہو جائے گا۔ تو اپنے خالی وقت کو قیمتی بنا کر درود شریف کے جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ لازمی کر لیا کریں۔ اس کے بعد چوتھا طریقہ بڑا آسان طریقہ ہے، اگر آپ درود پاک کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زبان کو عادی کرنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھنے کا، تو وہ ہے نماز کے ساتھ جوڑ دیں درود پاک کو۔ کیسے؟ کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 سے 20 بار آپ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ اس سے آپ کی کنسسٹنسی خود بخود بن جائے گی۔ جب آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے اور ہر فرض نماز کے بعد آپ اپنی سہولت کے مطابق 5 سے 10، 10 سے 20 بار جب آپ درود شریف پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ آہستہ آہستہ آپ کی روزمرہ زندگی کی عادت بن جائے گی کہ آپ کو ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 5واں طریقہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے، بڑا عملی اور پریکٹیکل طریقہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو درود پاک سے محبت کرتے ہیں اور ہر وقت درود پاک کی کثرت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی عادت بنانا چاہتے ہیں، تو وہ ہے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد۔ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں،
کھانے سے پہلے یا بعد میں کم از کم 3 بار درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں. یہ بھی اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. یہ ایک چھوٹا مگر انتہائی بابرکت عمل ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اگر آپ درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو وہ کھانا آپ کے لیے کتنا صحت مند ثابت ہو سکتا ہے. یعنی صحت مند سے مراد یہ کہ آپ کی صحت ہمیشہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا رکھے گا، آپ کو شفا عطا فرمائے گا، اور آپ کو کبھی کوئی ایسی موذی مرض جو ہے وہ اللہ پاک اس سے آپ کو محفوظ رکھے گا. تو یہ عادت بھی آپ اپنی بنا سکتے ہیں کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اپنی سہولت کے مطابق ضرور جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیا کریں. چھٹا طریقہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے اور اس پہ ہم کافی ڈیٹیل میں بھی بات کر چکے ہیں. سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے 10 سے 50 بار درود شریف پڑھیں. یہ دل کو سکون دیتا ہے اور دن کا خوبصورت اختتام بنتا ہے. پھر آپ کے خوابوں میں بھی روحانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب یہ طریقے ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنی ایک روٹین سیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو درود پاک کی کثرت کی عادت کو اپنانا چاہتے ہیں. اگر وہ ان طریقوں سے درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور بالضرور جو ہے درود پاک کی کثرت کرنے والے بن جائیں گے. خود بخود ان کا دل کرے گا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں اب درود پاک پڑھا کریں. تو سونے سے پہلے آپ کو 5 سے 10 سے 50 مرتبہ جو ہے نا وہ آپ کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لینا ہے. کتنا ایک ٹائم لگے گا؟ 2 سے 4-5 منٹ لگ جائیں گے. تو یہ آپ نے ایک عادت بنا لینی ہے. اس کے بعد 7واں بڑا پیارا طریقہ ہے کہ ٹارگٹ سیٹ کریں. روزانہ کا ایک ہدف مقرر کریں. ٹھیک ہے، جیسے 100 یا 313 مرتبہ آہستہ آہستہ سے بڑھائیں تاکہ عادت آپ کی مضبوط ہو جائے، آپ کی ایک کنسسٹنسی بن جائے، آپ کی استقامت اور مستقل مزاجی میں اضافہ ہو جائے. جب آپ درود پاک کی تعداد کو فکس کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا رجحان درود پاک پڑھنے کی طرف اور زیادہ ہو جائے گا. اسی طرح سے 8واں طریقہ بھی سن لیں، بڑا خوبصورت یہ بھی ہے کہ فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ مل کر روزانہ چند منٹ درود پاک آپ ضرور پڑھ لیا کریں. اس سے گھر کا ماحول روحانی اور پرسکون بھی رہتا ہے. آپ جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، اگر آپ گیدرنگ میں بیٹھے ہیں تو سب کو کہیں کہ جناب سب ایک دفعہ یا 2 دفعہ 3 دفعہ سب درود پاک پڑھ لیں. تو اس سے بھی آپ کے کم از کم گھر کے ماحول پر بہت اثر اور فرق پڑے گا اور آپ لوگوں کی ایک عادت بھی بن جائے گی. اور آپ کی عادت کے ساتھ ساتھ آپ کے فیملی کے دوسرے ممبرز بھی درود شریف سے محبت کرنے لگیں گے اور درود پاک کی عادت کو اپنانے لگیں گے. تو یہ بھی بڑا ایک خوبصورت طریقہ. اس کے بعد بات چیت میں شامل کریں. جب بھی کوئی آپ گفتگو، کسی نشست میں آپ بیٹھے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہیں، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے فوراً سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں. جب یہ عادت آئے گی نا، جب حضور کا نام آپ کے سامنے آئے گا نا، تو پھر آپ کی عادت تو پہلے سے بنی ہوگی، تو آپ کی زبان پر فوراً سے درود شریف جاری ہو جائے گا. کتنا خوبصورت یہ عمل ہے. جب بھی حضور کا نام سنیں درود شریف لازمی پڑھا کریں. یہ اپنی زندگی کا ایک بہت اہم ترین حصہ سمجھیں، اپنے اوپر فرض سمجھیں کہ جب بھی حضور کا نام آنا ہے ہم نے دل میں زبان پر درود شریف لازمی پڑھنا ہے. اب کسی خاص مقصد کے لیے بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. کسی دعا یا حاجت کے لیے درود شریف کو ذریعہ آپ بنا سکتے ہیں. شروع اور آخر میں درود پاک پڑھیں اور درمیان میں آپ اپنی حاجت رکھیں، اللہ پاک سے دعا مانگیں. یعنی دعا مانگنے کے لیے بھی آپ کو اول و آخر آپ کو یہ عادت بنا لینی ہے کہ درود شریف پڑھ کر آپ نے اپنی عرضی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھ دینی ہے. پھر اللہ پاک جانے اور آپ کی عرضی جانے. تو یہ کچھ پریکٹیکل طریقے تھے جو آپ کے ساتھ بیان کیے ہیں. اگر آپ ان پر عمل کریں گے، یہ بہت آسان طریقے ہیں اور آپ کی زندگی میں درود شریف بہت خوبصورتی سے شامل ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ درود پاک کی کثرت کرنے والے بن جائیں گے. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا،
جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔